الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے توحید کا بیان آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اور اس کا دوسرا رخ محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کو حکم دیا گیا قل، آپ ارشاد فرما دیجئے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ آپ کا نعرہ تھا، یہ آپ کی دعوت تھی، اور فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا۔ ہر پیغمبر ہر زمانے میں اپنے محدود وقت کے لیے آئے، محدود زمانے کے لیے آئے، محدود لوگوں کے لیے آئے، محدود منطقے کے لیے آئے۔ ان کے اپنے زمانے کے ساتھ ساتھ وہ ختم ہو گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیامت تک کے لیے، ہر فرد بشر کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر دور کے لیے رسول اور پیغمبر ہیں۔ اور جو دین اللہ نے آپ کو دیا ہے، دین اسلام، اسلام دین کے علاوہ کوئی دین اللہ کے ہاں پسند نہیں ہے۔ پسندیدہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اسلام کے علاوہ جو کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا فلن یقبل منہ، وہ دین اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ دین آخری دین ہے۔ کتابیں بہت ساری آئیں، 4 بڑی کتابوں کا ذکر آتا ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن ہے، اب قرآن موجود ہے۔ بہت سارے صحیفے اللہ رب العالمین نے سب کو منسوخ کر دیا۔ اب دین محمدی پر عمل کرنا ہے۔ اس دین محمدی کے علاوہ دوسرا کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ فلن یقبل منہ، یہ قرآن کہتا ہے، ایک الہامی کتاب، آسمانی کتاب، حقیقت والی کتاب۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اس دین کے علاوہ جو کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا اسلام کے علاوہ، آخرت میں خسارے میں رہے گا۔ وہ دنیا بن جائے گی، دنیا سنور جائے گی، دنیا کا عیش و آرام مل جائے گا، لیکن آخرت برباد ہو جائے گی۔ دنیا تو پروردگار عالم ہر ایک کو دیتا ہے، اپنے ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی بات تو کہی تھی کہ اللہ تو یہاں کے جو رہنے والے اہل ایمان ہیں ان پر پھلوں کی روزیاں عطا فرما، محدود کر دیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے جواب دیا کہ نہیں، ہم تھوڑا فائدہ ان کو بھی دیں گے، لیکن پھر ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کے لیے ہم ان کو گھسیٹ لیں گے، اور وہ جہنم کا فیصلہ ہے۔ تو دنیا کے دسترخوان سے ہر کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن آخرت کا فائدہ وہی اٹھائے گا جو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تقاضے کو پورا کرے گا۔ تو یہ بیان کر رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا۔
ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا، میری دعوت، میرا پیغام، کلمہ توحید کا پیغام، لا الہ الا اللہ کا پیغام دنیا کے ایک ایک کونے میں پھیلے گا، ہر گھر میں، کچا گھر ہو یا پکا گھر ہو۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں ایسے وسائل اللہ رب العالمین نے پیدا کر دیے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی دعوت ہر مقام پر ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور حقیقت میں اللہ رب العالمین گواہی کے لیے کافی ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جتنے ہمارے رسول کی پیروی کی، اس لیے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر وہی بات آپ کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آپ پر وحی کی جاتی ہے۔ قرآن نے کہہ دیا ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہمارے نبی اپنے نفس کی طرف سے، اپنے خواہش کی طرف سے کوئی بات نہیں پیش کرتے، وہی بات آپ کہتے ہیں جو آپ پر وحی کی جاتی ہے، جو ہمارا حکم ہوتا ہے، ہمارے حکم کو پہنچانے والے ہیں۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لیا۔ وَمَن تَوَلَّا، لیکن جس نے آپ کی بات نہیں مانی، منہ پھیر لیا، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اے ہمارے پیغمبر ہم نے آپ کو ان پر پاسبان بنا کر نہیں بھیجا، یہ ذمہ داری آپ کی نہیں ہے۔ ان علیک الا البلاغ، آپ پر صرف پہنچا دینا ہے، ہمارے حکام کو پہنچا دیجیے۔ اور چند آیات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، رسول کی نافرمانی کرنے والے غور سے سن لیں، جو رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کے بعد کہ اس کے بعد ہدایت کی بات آ چکی ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کر، ایمانی صفات والوں کے راستے کو چھوڑ کر وہ راستہ اختیار کرتے ہیں جو غیر ایمانی باتیں ہیں، تو نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم ان کو پھیر دیں گے اسی طرف جس طرف جا رہے ہیں۔ ہدایت کا راستہ تو دے دیا گیا ہے، ہم نے نبی بھیجا، پیغمبر بھیجا، اپنی کتاب بھیجی، لیکن اب بھی تم صحیح راستے پر نہیں آ رہے ہو تو جاؤ، ٹھیک ہے، وَنُصْلِهِ جہنم، ہم ان کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو واضح کیا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے ہمارے پیغمبر آپ ارشاد فرما دیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ موجود ہے، نمونہ موجود ہے، زندگی کے ہر میدان میں ہدایات ہیں آپ کے، چاہے ان کا تعلق عقائد کے ساتھ ہو، عبادات کے ساتھ ہو، حقوق معاملات کے ساتھ ہوں، گھریلو زندگی ہو، باہر والی زندگی ہو، زندگی کے ہر میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دی ہیں۔ ایک مرتبہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو کسی نے طعنہ دیا تھا، تمہارے نبی کیسے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، ہمارے نبی، ہمارے پیغمبر ہر قسم کی تعلیم دیتے ہیں، ہر قسم کی تربیت دیتے ہیں، یہاں تک کہ پیشاب پاخانے کے آداب بھی بتاتے ہیں، سب کچھ حدیث کے اندر موجود ہے۔ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہونی چاہیے اور کس طرح آپ کی بات ماننی چاہیے، کچھ آیات احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ شرح السنہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریباً 12-14 جلدوں میں یہ کتاب ہے، اس میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ لا یؤمن احدکم
حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہش کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر دے۔ میں جو دین پیش کر رہا ہوں، جو اصول پیش کر رہا ہوں، جو قوانین پیش کر رہا ہوں، جو ہدایات پیش کر رہا ہوں اللہ کی طرف سے، جب تک اس کو تسلیم نہیں کرے گا، عمل نہیں کرے گا، کوئی مومن نہیں بن سکتا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا۔ میری ساری امت جنت میں جائے گی، ساری امت، لیکن مگر جو انکار کر دے۔ قیل ومن ابا یا رسول اللہ کے رسول بتائیے انکار کرنے والا کون ہے؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی، میری بات نہیں مانی، تاکہ نسیاں پر چھوڑ دیا، کوئی توجہ نہیں کی، حقیقت میں اس نے میرا انکار کر دیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل نہ کرنے والا، آپ کی سنتوں کا انکار کرنے والا، آپ کی زندگی کو نہ اپنانے والا، گویا اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکاری ہے، گویا آپ کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم خالق کائنات ہم کو اور آپ کو اس زمرے میں شمار نہ فرمائے۔ ایک اللہ کی محبت، ایک رسول کی محبت۔ حدیث شریف میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے دل میں محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے والدین سے، ان کی اولاد سے، بیوی بچوں سے، دنیا کے تمام لوگوں سے اس کے ایمان کا انکار کر دیا گیا ہے۔ اللہ کی محبت ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، آپ کی سنتوں پر عمل کیا جائے، یہ آپ کی محبت ہے۔ اور ایک حدیث آپ کو اور سنا دوں جس وقت میرے ذہن میں آئی ہے کہ اس مرد مومن کی بڑی فضیلت ہے، ہماری اور آپ کی بڑی فضیلت ہے اسلام میں، اس دین کے اندر، جب کہ ہمارے اندر اسلام ہو، دین ہو، توحید ہو، نبی کی سنتوں پر عمل ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا میرے امت میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے۔ میں نہیں ہوں گا، مجھ کو بن دیکھے ایمان لائیں گے اور تمنا کریں گے مجھے دیکھنے کی، مجھے دیکھنے کی تمنا کریں گے۔ آج کتنے ایسے اللہ کے نیک بندے ایمانی صفات والے موجود ہیں جن کی یہ تمنا ہوتی ہے کاش کہ ہم اللہ کے پیارے پیغمبر کے زمانے میں ہوتے، آپ کو دیکھتے، آپ کا ساتھ دیتے، آپ کی باتوں پر عمل کرتے۔ کتنے مومن تمنا کرتے ہیں، اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ بشارت سنائی ہے یہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم کو اور آپ کو اس زمرے میں شمار فرمائے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میرے سنت سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کی۔
جس نے میری سنت سے، میرے طریقے سے محبت کی، میری زندگی سے محبت کی، میرے طور طریقوں سے محبت کی، فقط احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ رب ذوالجلال ہم کو اور آپ کو اس میں شمار فرمائے۔ ایک حدیث آپ کو اور سناتا ہوں، المرء مع من احب، بخاری شریف کی روایت ہے کہ آدمی قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ یقیناً جو اللہ کے پیارے پیغمبر سے محبت کرتا ہوگا، آپ کی سنتوں سے محبت کرتا ہوگا، آپ کے طور طریقوں سے محبت کرتا ہوگا، یقیناً کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ رب ذوالجلال ہم کو اس میں شمار فرمائے۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے، ایک مرتبہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ جا رہے تھے۔ عمر ابن خطاب کا ہاتھ آپ کے اپنے ہاتھ دست مبارک سے پکڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے عمر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا۔ کتنا بڑا درجہ، کتنا بڑا مقام عمر ابن خطاب کا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا، اللہ کے رسول، لأنت یا رسول اللہ، اے اللہ، آپ اللہ کے رسول، احب الی من کل شیء الا من نفسی، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر، مجھے سب سے زیادہ آپ سے زیادہ محبت ہے، مگر اپنے ذات سے زیادہ محبت نہیں ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمر، جب تک تمہارے ذات سے زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو، اس وقت تک مومن نہیں ہو۔ عمر ابن خطاب نے کہا، اللہ کے رسول، آج سے میں اپنی نفس سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کہا، ہاں الآن، اب تم مومن ہو۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں ان حقائق کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔